هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو کی دوسری کتاب کا آج کا ہمارا سبق صفحہ نمبر 91 پہ یہاں سے صفائی کی تعریف. صفائی عجیب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے. صفائی سے تم ہوگے ہر دل عزیز، صفائی آئے گی تم کو تمیز. تو صفائی کرتے رہنا چاہیے. بہت سارے فوائد ہیں اس کے. ایک فائدہ یہ ہے کہ جو صاف ستھرے بچے ہوتے ہیں لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے ہمارے اندر تمیز آئے گی. اور فائدہ ہے صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، رہو گے شب و روز چالاک و چست. ہر چیز کو ہمیں صاف ستھرا رکھنا ہے. لباس و مکان، بستر و جسم کو بہت صاف ستھرا ہمیشہ رکھو. تو اس طرح میں اپنے بستر کو، اپنے جسم کو، اپنے گھر کو، اپنے کپڑے کو، رہنے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھنا ہے. گندگی سے بچنا ہے ہمیں. ہمدردی کی باتیں، بیٹھے بے فکر کیوں ہو ہم وطنوں. ہم وطنوں مطلب اے ملک کے رہنے والوں. تو اپنے ملک کے تمام لوگوں سے یہ خطاب ہے. نہیں، بے فکر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہنا چاہیے. اٹھو اہل وطن کے دوست بنو، مرد ہو تو کسی کے کام آؤ، ورنہ کھاؤ پیو چلے جاؤ. جب کوئی زندگی کا لطف اٹھاؤ، دل کے دکھ بھائیوں کی یاد دلاؤ. تو یہی ہمدردی ہے. کھاؤ تو پہلے لو خبر ان کی، جن پہ بپتا ہے مفلسی کی پڑی. تو جب ہم کھانا کھائیں تو جو ہم سے غریب ہیں، جو مفلس لوگ ہیں، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے. پہنو تو پہلے بھائیوں کو پہناؤ، کہ ہے اترن تمہاری ان کا بناؤ. تو اگر ہمارے اپنے بھائی ہوں یا دینی بھائی ہوں یا وطنی بھائی ہوں، سب کا خیال رکھنا چاہیے. اور ہو سکے تو اگر ہمارے پاس زائد کپڑے ہیں تو ان کو ہم دے دیں. مقبلوں مدبروں کو یاد کرو، خوش دلوں غمزدوں کو شاد کرو. تو ہر ایک کا ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشی دی ہے تو جو غمگین لوگ ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. جاگنے والوں غافلوں کو جگاؤ، تیرنے والوں ڈوبتوں کو تراؤ. ہے ملے تم کو چشم و گوش اگر، لیجیو جا کے کورو کر کی خبر. چشم کے معنی آتے ہیں آنکھ، گوش کے معنی آتے ہیں کان. تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ اور کان دیا ہے، مطلب سمجھدار ہو، سمجھتے ہو، عقل مند ہو. تو لیجیو جا کے کورو کر کی خبر. کور کہتے ہیں اندھے کو، کر کہتے ہیں بہرے کو. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ اور کان کی دولت دی ہے تو جو بہرے ہیں، جو اندھے ہیں، ان کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. تم اگر ہاتھ پاؤں رکھتے ہو، لنگڑے لولوں کو کچھ سہارا دو. یہ بھی ہمدردی کا حصہ ہے. تندرستی کا شکر کیا ہے بتاؤ، رنج بیمار بھائیوں کا بٹاؤ. یہ بھی ہمدردی ہے. سب کو میٹھی نگاہ سے دیکھو، سمجھو آنکھوں کی پتلیاں سب کو. تو سب ہمارے ایک خاندان کے حصے ہیں اور ہر ایک کا خیال رکھنا چاہیے. گر رہنا چاہتے ہو عزت سے، بھائیوں کو نکالو ذلت سے. ان کی عزت تمہاری عزت ہے، ان کی ذلت تمہاری ذلت ہے. عزت قوم چاہتے ہو اگر، ان میں پھیلاؤ جا کے علم و ہنر. تو جو اصلی عزت ملتی ہے وہ ہے علم سے. تو علم پھیلانا چاہیے. اور علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کو ہم جتنا پھیلائیں اتنا بڑھتا چلا جائے گا. قوم کی عزت اب ہنر سے ہے،
علم سے یا کہ سیم و زر سے ہے۔ تو مال و دولت سے عزت نہیں ملتی ہے، علم سے عزت ملتی ہے۔ کوئی دن میں وہ دور آئے گا بے ہنر بھیک تک نہ پائے گا۔ تو اگر دو چیزیں، ایک ہے علم اور دوسرا ہے ہنر، اگر ہمارے اندر ہنر نہیں ہے تو کہہ رہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بغیر ہنر کے آدمی بھیک مانگنے جائے گا تو بھیک بھی نہیں ملے گا۔ آج کے ہمارے زمانے میں ہے ایسا ہی کہ اگر مانگنے کا طریقہ نہیں ہے تو آدمی بھیک بھی نہیں مانگ پائے گا۔ اس لیے ہمیں علم و ہنر دونوں، علم بھی سیکھنا چاہیے اور ہنر بھی سیکھنا چاہیے۔ ایک وقت میں ایک کام، تو ہمیں ہر کام کو اس کے وقت پر کرنا چاہیے۔ ہے کام کے وقت کام اچھا اور کھیل کے وقت کھیل اچھا۔ جب کام کا وقت ہو کرو کام، بھولے سے بھی کھیل کا نہ لو نام۔ ہاں کھیل کے وقت خوب کھیلو، کودو فانوں کے ڈنڈ پہ لو، مطلب اٹھک بیٹھک کرنا۔ تو جب کھیل کا وقت ہو، جیسے مان لیجیے عصر کے بعد ہمیں کھیلنا ہے، شام کو 1 گھنٹے کا ٹائم ہے، خوب کھیلو اس وقت پڑھائی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب پڑھائی کے وقت ہو تو اس وقت پڑھائی کرو، کھیلو مت اس وقت۔ خوش رہنے کا ہے یہی طریقہ، ہر بات میں چاہیے سلیقہ۔ ہمت کو نہ ہاریو خدارا، مت ڈھونڈیو اور کا سہارا۔ تو اپنا کام اپنے بلبوتے کرنا چاہیے، کوشش یہی ہو، کسی دوسرے کا سہارا ہمیں تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے بوتے پہ کام کرنا، مشکل ہو تو چاہیے نہ ڈرنا۔ جو کچھ ہو سو اپنے دم قدم سے، کیا کام ہے اور کے کرم سے۔ چھوڑو نہیں کام کو ادھورا، بیکار ہے جو ہوا نہ پورا۔ تو کوئی کام اگر ہم کرنا ہے تو آدھا ادھورا نہیں کرنا چاہیے، کام کو پورا کرو پھر دوسرا کام کرو۔ ہر وقت میں صرف ایک ہی کام، پا سکتا ہے عمدگی سے انجام۔ تو اگر ایک کام کر رہے ہیں تو اسی میں ہمیں دوسرا کام نہیں گھسیٹنا چاہیے، اس سے دونوں کام نہیں ہوگا ہمارا۔ جب کام میں کام اور چھیڑا، دونوں ہی میں پڑ گیا بکھیڑا۔ جو وقت گزر گیا اکارت، افسوس ہوا خزانہ غارت۔ کہہ کہ وقت بہت قیمتی چیز ہے، اگر ہم نے وقت پہ کوئی کام نہیں کیا اور وقت گزر گیا تو خزانہ اگر ہے، مال و دولت ہے، تو اگر وہ گم ہو جائے تو اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں، لیکن جو وقت ختم ہو گیا اس کو ہم کہیں سے پیسہ دے کر بھی تلاش نہیں کر سکتے ہیں۔ دعا، ہماری دعا ہے یہی اے خدا، ہو اسلام کا بول بالا سدا۔ سدا کا مطلب ہمیشہ۔ عطا کر سبھی کو ہدایت کا نور، ضلالت کا اندھیرا ہو جائے دور۔ ضلالت کا مطلب گمراہی، تاریکی۔ تیرے بندے تیرے ہی احکام پر چلے اور دل میں رکھیں تیرا ڈر۔